بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 8:34 پہ اٹھا تھا اور یہ آدھا انڈا کھایا ہے، آدھا بچا ہوا ہے۔ یہ کپ ہے چائے کا، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، نیچے ڈال نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ میرے گروپ میں ایک بندے نے ویڈیو بھیجی اور میں نے وہ گاڑیاں دیکھی، سب خالی ہے، رات کو بھری ہوئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے میرے ساتھ لڑتے رہے۔ 26 نمبر سے لے کے مغرب سے لے کے وہاں ہم نے کہا تھا ہم آپ کا استقبال کریں گے کے پی کے والے۔ میں کشمیری ہوں، سبزی ہوں، میں نے جو کہا تھا میں نے، ہاں شاید اللہ کو میری ابھی ضرورت ہے، اگر میں کل ان گولیوں سے بچاؤں۔ ادھر سے گولیاں آ رہی تھی، ہمیں مزہ آ رہا تھا، سکون آ رہا تھا، اور وہ جو بچے دیکھے نا آگے بھاگ رہے تھے، آگے بھاگ رہے تھے، آگے بھاگ رہے تھے، آگے بھاگ رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ گولیاں آ رہی ہیں۔ میں بچوں صبر کرو، تھوڑا صبر ہونے دو، یہ ظالم فیر نہ کریں پھر آگے چلنا ہے۔ نہیں سن رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھے یہ آنسو کے ایسے پکڑ کے شیل ان کے اوپر مار رہے، شیل ان کے اوپر مار رہے تھے۔ اور بعد میں شاید کسی نے، یعنی پولیس والوں سے یہ چیزیں ان بچوں نے لی، ان کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بزرگ کو میں نے کہا، بزرگ ہے یہ داڑھی چیٹ سفید ہے، چلو اس کے پاس بندوق تو نہیں ہے نا، کیا پتہ، مجبوری ہے۔ اگر یہ ہمیں، ہاں جو بندہ ہمیں گولی مارتا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو گرفتار کر کے پیچھے گاڑی میں بند کر دو، علی امین کے حوالے کر دو کہ بھائی اس کو۔ اگر جو عام پولیس والے جو ہمیں شیلنگ کر رہے ہیں، شیلنگ کرنا ان کی مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں کہنا۔ خدا کی قسم ان کے جذبات تھے، کچھ بیچ میں ہوتے اس کو چند دفعہ کرتے رہے لیکن کسی کو مارا نہیں ہے، انہوں نے نہیں مارا کسی کو، ایک پتہ بھی تمہارا نہیں ہلایا ہے۔ اسلام آباد والوں، پنڈی والوں، ایک پتہ بھی اگر کہیں سے ہلایا تو مجھے بتاؤ۔ ان پختونوں کو بے دردی سے رات کو کچلا گیا ہے ڈی چوک میں۔ کس نے کچلا ہے؟ رینجر جو اس میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں راستے میں، بلڈنگ میں گھسے ہوئے تھے لوگ، وہاں سے فائرنگ کر رہے تھے، بڑی مشکل سے جا کے ڈی چوک پہ پہنچے، کو آسانی سے نہیں پہنچے۔ کوئی کسی کو جان، کل دن کو اگر یہ مارتے نا، خدا کی قسم کم از کم 1000 بندہ مر جاتا، شہید ہو جاتا، پیچھے نہیں ہٹنا تھا، تب بھی ڈی چوک پہنچنا تھا۔ لیکن رات کو سوئے ہوئے بندے کو کیوں مارا 1 بجے؟ لعنت تم پہ جس نے رات کو حملہ کیا ہے، چھپ کے کیا ہے۔ تم آج دن کا ٹائم دے دینا، 1 بجے کا، 1 بجے سے پہلے خالی کرو، دنیا دیکھ لیتی ہے، ہمارا تجاوز کارڈ ہو جاتا ہے، 1 بجے کے بعد ہم کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم وہاں قبضہ کر لیا، رینجر والوں نے ملے ہمارے سے، سب کچھ ہوا ہے، اس کے سامنے رینجر کیوں نہیں کھڑی کی؟ رینجر کے ساتھ لوگ مل رہے تھے، گلے مل رہے تھے۔ اچھا قدرتی بات ہے، رینجر کے ساتھ پیار تھا، مجھے بھی رینجر کو دیکھ کے، یہ پولیس والوں کے ساتھ ہمیں، سچی بات ہے ہم ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں پکڑ لیں گے، یہ ماریں گے ہمیں، تو جب خود بندہ ایک سے دوسرے سے ڈرتا ہے تو ہم بندہ اس کے ساتھ مزاحمت تو کرتا ہے۔ لیکن رینجر والوں کے ساتھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ان لڑکوں کی کر رہا ہوں جہاں وہ موجود تھے، اگر رینجر والوں پہ کوئی کچھ کرتا تو جب بھی وہ لڑکے اوپر چڑھ گئے تھے، کوئی رینجر سے کوئی چیز لی، بندوق لی، کوئی دنیا کی شے لی؟ نہیں لی۔ سب رینجر والوں کو ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، رینجر والے چلے گئے۔ آپ رینجر دوسری طرف کی نہیں کھڑی ہو، آپ نے وہ پیچھے کی راستہ چھوڑا ہوا تھا جہاں لڑکے گئے اندر، منع کیا بچوں کو کہ یہ ہمارا آخری حد ہے، سب نے منع کیا۔ وہ جو پختون تو کچھ بچے نہیں سن رہے تھے لیکن اکثریت میں سن رہے تھے، کیونکہ جو نوجوان تھے وہ آگے نکل جا رہے تھے اور کوئی ان کو ڈیل نہیں کر رہا تھا۔ ایک پی ایس ایف کیا نام ہے، صدر تھا آئی ایس ایف کا، وہ لڑکے بڑے ماشاء اللہ بہت سمجھدار تھے، لیکن جب وہاں ڈی چوک میں قبضہ ہو گیا تو بندے بھی پہنچنا شروع ہو گئے تھے کہ چلو ان کو ابھی کنٹرول کر کے دیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تھا علی امین صاحب وہاں نہیں پہنچے تھے، ابھی ان کی انتظار کی جا رہی تھی۔ اگر وہ ہمارا جو کنٹینر ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے صدام ترین والا، اور وہاں وہ کھڑے ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ پھر رینجر آپ کا کام تھا کھڑی کر دینا، اس سے آگے نہیں جانا، کسی نے رینجر کو کچھ بھی نہیں کہنا تھا، کسی نے کچھ بھی رینجر کو نہیں کہنا تھا۔ اگر جو لڑکے رینجر کے پاس جا رہے تھے تو رینجر نے گرفتار کیے پیچھے سے، کتنے لوگ گرفتار کیے، ہمیں اطلاع ہے کہ 100 کے اوپر گرفتار کیا آپ نے۔
تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارے خان کو رہا کر دو. گارنٹی دیتا ہوں، واحدہ لا شریک کی قسم اٹھاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو لوگ کال میں نے دیکھے ہیں، اس طریقے سے آرمی آپ کی نہیں لڑ سکتی ہے جس طریقے سے وہ لڑکے نہتے. اگر ان کے پاس بندوق آ جائے، ان کے پاس گولی آ جائے، تو پھر آپ کس طرح ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. پورا پنجاب، کشمیر اور سندھ یہ خاموشی سے بیٹھ جائے، لیکن یہ KPK کے لوگ اور یہ بلوچستان کے لوگ نہیں خاموش بیٹھیں گے. لیکن بیٹھے گا کوئی بھی نہیں. یہ یاد رکھیں، نہ کشمیر بیٹھے چپ، نہ GB بیٹھے، نہ بلوچستان بیٹھے، نہ پنجاب بیٹھے، نہ سندھ بیٹھے. قربانیاں آپ لے رہے ہیں ہم سے، مزید قربانیاں چاہیے ہم اور بھی دیں گے، لیکن ہمارے خان صاحب کو رہا کر دو. آخری آپ کے پاس یہی آپشن بچتا ہے. یہ دیکھ لو، یہ آپ کی ہار ہے. دنیا کا خطرناک آپ نے آگے سسٹم کیے ہوئے تھے، دنیا سے آپ نے خریدے ہوئے تھے، دنیا سے آپ نے تجربے لیے ہوئے تھے. نہ ایسا کام اسرائیل کر سکتا ہے، نہ امریکہ، نہ کوئی دنیا کا ملک نہیں کر سکتا. احتجاج والوں کو نہیں مار سکتا جس طرح آپ نے مارا ہے. اور یہ مت کہو کہ کسی نے لا بولا، یہ مت کہو کہ یہ دہشت گرد تھے. خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ آپ کے بچے. یہ آپ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے اگر آرمی رکھی ہوئی ہے تو آرمی کو کتنا مفاد دیتے ہو، کتنا ان کو بینیفٹ ملتا ہے. ان بچوں کو کون بینیفٹ دے رہا تھا؟ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، جن کے ساتھ میں اکثریت سے میری ملاقات ہوئی، میں نے گپ شپ بھی کی، پوچھوں بھی ان سے. بہت متوسط طبقے کے، کوئی زیادہ مالدار نہیں ہے، کوئی ان کے پاس خرچے اخراجات نہیں ہیں. صرف خان کے لیے محبت اور پیار میں وہ پاگل ہوئے ہیں. اور وہ آئے، میں خود لڑ رہا تھا. میں گواہ ہوں اس چیز کا، آگے فرنٹ پہ میں گواہی دیتا ہوں. کوئی انتشاری لڑکا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. ہاں یہ ضرور تھا، مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ پنجابی ہے، آپس میں کوئی بات لڑکے کہتے تھے کہ اس کی نہیں سنو. میں کہتا آگے نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرنا، کوئی چیز نقصان نہیں کرنی ہے ایسے. لیکن وہ اپنی مدد آپ آگے فائٹ میں جا رہے تھے. اور یہ پولیس بتائے گی، پولیس سے بیان لو آپ لوگ کہ کس طرح وہ آپ کے پاس پہنچتے تھے. یہ نہیں، ان کو خطرہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں فائر لگے گا، گولی لگے گی. رینجر کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ کہ ضرورت ہے کسی کی اس طرح جانا؟ تو آپ نے اس نوجوانوں کو ضائع کیا ہے، ضائع کر رہے ہو. اور ان کے پیچھے انتقام لینے والے بہت ہیں. اور پختون قوم اور میری قوم جو سدن ہے، ہم صدری کشمیر والے، ہم جھک سکتے نہیں، نہ بک سکتے ہیں. گردن کٹا سکتے ہیں ہم لوگ. میں نے وعدہ کیا تھا پختونوں کہ آپ کے ساتھ دوں گا. ہمارے کشمیری بھی ذاتی تھے، اور میں ان سے بھی آپ کو ملاتا ہوں. کچھ ان کا نہیں پتہ ابھی. دیر رات کو 1 بجے اس فائرنگ سے بچ کے وہ آئے. میں تھوڑا سا پہلے آ، کیونکہ میں نہیں چل سکتا تھا. میں کتنا اسٹیمنا ہو، اور پھر یہ لوگ تھکے ہوئے تھے. لوگوں سوچو، میں ابھی چل نہیں سکتا ہوں. میں ابھی جاؤں گا انشاءاللہ دوبارہ ان کے پاس. تو ان کا کیا حال ہوگا جو رات کو سوئے 1 بجے؟ ابھی نیند کا ٹائم تھا، 4-5 گھنٹے ان کو آرام کا ٹائم تھا، اور پھر انہوں نے ان کو اس طریقے سے مارا ہے. ٹھیک ہے، تم نے ان کو فائر کیوں کیا ہے؟ فائر ہوائی کرتے، آپ شیلنگ کرتے، پیچھے ہٹ جاتے، وہ آ جاتے. اور اسٹریٹ فائر کر کے لوگوں کو مارا گیا. یہ قابل مذمت بات ہے. اور نہ یہ ہم روز قیامت کے اگر آپ لوگ یہاں سے بچ جاتے ہو، اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں میلہ لگے گا، ہمارے ہاتھ ہوں گے، آپ کے گربان ہوں گے. پہلی بات ہے دنیا میں ہی آپ کا حساب برابر ہوگا جن لوگوں نے فائر چلائے، جن لوگوں نے قتل کیا ہے. بے گناہ جن لوگوں کو مارا گیا وہ نہیں بچ سکیں گے. انشاءاللہ میرا اللہ ان سے ضرور حساب لے گا. تو ہماری آخر آپ تک مطالبہ ہے کہ ہماری قربانی حاضر ہے. ہمارے خان کو چھوڑ دو، اس ملک کو چلنے دو. ورنہ یہ پختون قوم جس کے ساتھ تیرا پالا پڑ گیا ہے، یہ نہیں پیچھے ہٹے گی. خان کے جو جانسار ہیں، جو خان کو دل سے چاہتے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے کسی کونے میں ہے، وہ کشمیر کے کسی کونے میں ہے، سندھ کے کسی کونے میں ہے، بلوچستان کے کسی کونے میں ہے، GB کے کسی کونے میں ہے، وہ نہیں پیچھے ہٹتا ہے. جو خان سے محبت کرتا ہے، بے شمار بناوٹی محبت کرتے ہیں، بے شمار وفاداری میں محبت کرتے ہیں، بے شمار ہمارے MP MLA کسی کام کی نہیں ہے. لیکن جو ورکر ہے نا، جس کو کچھ نہیں چاہیے جیب سے لگاتا ہے، خدا کی قسم اس کے ساتھ خان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹرسٹڈ ہے. اور میں بشرا بی بی کو سلام پیش کرتا ہوں، ایک عورت ہو کہ اس نے لیڈ کر کے آئی ہے. بہت بڑی دلیر عورت ہے. علی امین خان کو اور گنڈا پور کو اب سلام کرتے ہیں، جو اس قافلے کے ساتھ تھے. قافلے کا حوصلہ بڑھتا رہا. سلیوٹ پیش کرتا ہوں صدام ترین کو، جو قافلے کو لیڈ کر کے لے کے آئے. یہ لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں دوستو.
ہاں شاہد خٹک صاحب ہیں، وہ یوتھ کا وہ جو نوجوان ہے صدر، تمام وہ ہر ایک وہ بچہ، ہاں انہوں نے لیڈ کیا پیچھے تھے نا، آگے جو لوگ لڑکے تھے اصل خراج تحسین کے مستحق وہ ہیں، سلام کے وہ ہیں، وہ شہید ہمارے، اور شہیدوں کی لاش فیل فور ہمارے والے کی جائے، اور انشاءاللہ ان کا جنازہ ایک دن ہم ڈی چوک ضرور پڑھیں گے، اگر آج آپ نے نہ پڑھنے دیا تو جنازہ ضرور ڈی چوک پڑھیں گے انشاءاللہ ایک دن، اپنے مرشد کے ساتھ ان لوگوں کے لیے، مرشد جس دن آپ باہر آؤ گے، چاہے ہماری بھی قربانی جاتی ہے چاہے جو بھی، اس ڈی چوک میں غائبانہ نماز جنازہ ان شہیدوں کا تم پڑھو گے خان، اور خود پڑھاؤ گے، یا خود جس مولوی کو سلیکٹ کرو گے وہ پڑھائے گا ان کا۔ آج اگر یہ فرہونیت، فساتیت، یہ گنڈا گردی ہمیں نہیں یہاں پڑھنے دے رہی ہے، تو کل تم نے ضرور آ کے یہاں ہمارا نماز جنازہ پڑھنا ہے، غائبانہ پڑھوانا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔